بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان میں جاری جنگ میں امریکہ شکست کے دہانے پر ہے اور جلد افغانستان سے چلا جائے گا۔ امریکہ کے نیم سرکاری خبر رساں ادارے وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے مطابق شیر محمد ستنکزئی کی جانب سے یہ دعویٰ 28 اپریل کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہونے والے اندرونی اجلاس میں سامنے آیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ یا تو امریکہ اپنی مرضی سے چلا جائے گا یا اسے واپس جانے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ طالبان رہنما نے یہ بیان امریکہ کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے حالیہ دور سے 2 روز قبل دیا تھا۔ تاہم طالبان کی حمایت کرنے والے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے شیر محمد ستنکزئی کی تقریر کی ویڈیو جمعے کو جاری کی تھی۔ اس وقت تک امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمتی عمل زلمے خلیل زاد اور طالبان نمائندوں کے مابین 1 ہفتے تک جاری رہنے والے مذاکرات کے حالیہ دور اختتام پذیر ہوئے 1 روز گزر چکا تھا۔ ویڈیو میں طالبان رہنما کو موجودہ حالات میں غیر ملکی افواج کی موجودگی سے لڑنے اور ماضی میں ملک پر برطانیہ اور روس کو شکست دینے پر افغان قوم کو سراہتے ہوئے سنا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ صدی کے دوران 2 سپر پاورز کو شکست دینے کے لیے خدا نے ہماری مدد کی اور تیسری سپر پاور جس سے ابھی محاذ آرائی جاری ہے وہ بھی شکست کے دہانے پر ہے۔ خیال رہے کہ چند روز قبل ہی سابق امریکی سیکرٹری دفاع رابرٹ گیٹس نے خبردار کیا تھا کہ اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ افغان حکومت کو مستحکم کیے بغیر افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کی صورت میں طالبان ملک کا کنٹرول سنبھال سکتے ہیں۔ اس سے قبل گزشتہ ہفتے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد نے اپنی ٹویٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات افغان جنگ کے خاتمے کے لیے فریم ورک کی تشکیل کے لیے سست روی لیکن درست طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ تاہم جب بہت زیادہ معصوم لوگ مر رہے ہوں اور تنازع کے خطرات شدید ہوں تو مذاکرات کی حالیہ رفتار ناکافی ہے۔ جب سے امریکہ نے افغانستان میں مداخلت کی ہے تب سے ویتنامی اور افغانی جنگوں کا اکثر موازنہ کیا گیا ہے۔ امریکہ کو ویتنام میں شدید نقصان اٹھانا پڑا تھا اور یہ جنگ امریکہ کے لیے ایک برا خواب ثابت ہوئی، جہاں پر اب بھی اس سے جنم لینے والے صدمے کی وجہ سے قومی یادداشت میں تلخ یادیں موجود ہیں۔ وہاں افغانستان میں بھی کوئی پھولوں کی سیج نہیں رہی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اتحادی کے طور پر امریکہ نے ویتنام میں لڑ رہی فرانسیسی افواج کو مالی اور عسکری امداد فراہم کی تھی۔ 1950 کی بہار سے امریکی مداخلت صرف فرانسیسی افواج کو امداد فراہم کرنے سے بڑھ کر براہ راست عسکری مدد تک جا پہنچی۔ بتدریج امریکہ نے باقاعدگی سے پہلے سے بھی زیادہ فوجی امداد بھیجنی شروع کی اور 1965 میں امریکی فوج زمینی لڑائیوں میں شامل ہو گئیں۔ 1965 میں جب امریکہ براہ راست ویتنام جنگ میں داخل ہوا اور جب 1975 میں وہ وہاں سے نکلا تھا، اس دوران اس نے 58,000 فوجی اور 10,000 جنگی جہاز اور ہیلی کاپٹر گنوائے تھے، مگر پھر بھی وہ اس چیز کو شکست نہیں دے سکا تھا جسے وہ انڈو چائنا میں کمیونسٹ افریت قرار دیتا تھا۔ عسکری تاریخ میں آج تک جنگ ہائے عظیم کے علاوہ کبھی اتنا بڑا جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا جتنا کہ ویتنام کی جنگ میں امریکہ کو اٹھانا پڑا تھا۔ ویتنام کی طرح افغانستان میں بھی امریکہ گہرائی تک دھنس چکا ہے جبکہ اس کے پاس نکلنے کے محفوظ راستے کم ہیں۔ افغانستان بھی امریکہ کے لیے خزانے کا مسلسل ضیاع ہے جس کے پاس عسکری کامیابی یقینی بنانے کے لیے کوئی بہتر گنجائش موجود نہیں ہے۔ امریکہ کی اب مسلسل کوشش ہے کہ کسی بھی طرح سے وہ افغانستان سے نکل جائے اور باقی رہی صحیح عزت بچا لے، مگر ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کو یہاں سے بھی تاریخی بے عزتی کے بعد ہی رخصت ہونا پڑے گا۔